ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا. درس میں میں نے ان مبارک گھڑیوں رکوع کے سے حوالے اٹھنے سے ایک عمل دیتا ہوں اٹھنے کے بعد اور آپ اس کو سے ایک بہت دعا فائدہ بتائی ہوگا. تھی اور وہ دعا وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تصویر سورۃ طیباً فاتحہ کی پڑھیں. مبارکاً فی. بلکہ میری درخواست اول ہوگی آخر 3 دفعہ اگر درود کل کا شریف درس کسی نے نہیں سنا اور تو وہ ضرور سورۃ فاتحہ کی 2 تصویر کیوں؟ پڑھ کے یہ درس اس اور اس درس کا کی ہدیہ کڑی حضور ہے. کے گھرانے کو ہدیہ کریں. آج میں ایک اور چیز اور بتاؤں اگر چاہیں تو 2 تصویر سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں. جیسے کہ میں نے کل 2 بھی عرض تصویر کیا تھا سورۃ کہ اخلاص رمضان میں اور رکوع اس سے کا بھی ثواب زیادہ حضور ہو کے جاتا ہے. گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا ایک پڑھا ہوا عام سے ہدیہ عام گنہگار سے اللہ گنہگار کی رحمت سے نوروں میں چھوٹا سا انسان اپنے آپ کو برکتوں میں سمجھتا ہے وہ بھی کوئی اور سجدے اللہ کی رحمتوں میں توجہ بڑھا پہنچتا دیتا ہے 100%. اور رمضان میں عمومی اور حضور کے عبادت کی گھرانے فضا کا ہدیہ پیدا ہو کریں. جاتی اور حضور کے ہے گھرانے ہوا میں پیدا ہو جاتی ہے حضور کی ماحول بیویاں بن جاتا ہے. بیٹیاں داماد تو جب نواسے ہمیں رکوع سجدے نواسیاں زیادہ مل یہ گئے حضور تو کا کیوں گھرانہ نہ ان رکوع اور سجدوں اس سے حضور نفع کے ملے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی اور ان حضور رکوع کا گھرانہ سجدوں کو ان کو اپنے ہدیہ لیے کریں. آخرت اور دنیا حضور کا کا گھرانہ آخری سرمایہ اور جو مراد مانگے ان رکوع اللہ سے عطا کرتا ہے. جو اور یہ بندہ مسلسل عمل کرتے سجدے ہیں. سے اٹھتے ہوئے آپ دن کے کسی اللہ وقت صبح شام اکبر کہے 2 تصویر سورۃ سجدے سے اخلاص جاتے پڑھیں. ہوئے اللہ اکبر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن سجدے سے الرحیم اٹھتے ساتھ ہوئے پڑھیں اللہ اکبر اور اور یہ اول دعا آخر پڑھ درود پاک پڑھیں. اللہ اور پھر یہ تسبیح آپ ان عجب کی اس کی خدمت میں رزلٹ ہے. ہدیہ کر دیں. عجب اس کا آپ کا کوئی کمال ہے. مسئلہ ہے آپ کی کوئی مشکل ہے اور یہ آپ کی وہ کوئی دعا ہے پریشانی جو نسلوں میں اور دولت ناممکن رزق ہے. کو کم نہیں ہونے دے گی اور اس یہ وہ مسئلے دعا ہے مشکل اور جو پریشانی نسلوں میں میں عافیت اور یقیناً آپ کے بیماریوں لیے کو ہٹا خیر دے گی اور یہ وہ برکتوں دعا اور ہے رحمتوں کہ نسلوں میں اور خوشیاں اپاہج خوشحالی لولے کی راہیں لنگڑے کانے پاگل بے بچے اولاد پیدا ہیں انشاءاللہ نہیں بے ہوں گھر گے ہیں اور یہ بے وہ در دعا ہیں ہے جو نسلوں میں درد مند رزق ہیں وسعت کو کم نہیں ہونے دے گی. مریض یہ وہ ہیں دعا ہے جو کوئی میری عقل افاقہ شعور نہیں ہو رہا احساس کو جادو ہمیشہ جنات باقی اثرات رہے گی بندشیں ناکامیاں اور انوکھی اس مشکلات کی راستے عنایت بند ہے. ہیں کوئی چھوٹے زندگی سے کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس سجدے ہم سے ٹھہر ویسے گئے اٹھے ہیں اور نماز پڑھ اس کا حل صرف موت ہے اس کے علاوہ نماز کا کوئی سجدہ راستہ بھی نہیں. کیا تو آپ تو کہ بہت ساری زیادہ حیرت نماز کا انگیز یہ نچوڑ وظیفہ سجدہ ہے اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور سجدہ اس اس کی لیے ہے برکات پائیں گے. کہ انسان چند دن چند اپنی ہفتے ناک کی خاطر زندگی میں اس دنیا کو کی شامل بڑی کریں. بڑی جنگیں لڑتا میرا تو ہے مشورہ تھا اور کہ ناک ساری کو زندگی عزت اس کو کہتا اپنی ہے، زندگی وقار میں کہتا ساری ہے، زندگی اس کو اپنی زندگی میں شان و شامل کریں. شوکت کہتا ہے ساری زندگی اور اس کو ناک اپنی کو زندگی اپنی میں شامل کریں. خاندانیت اپنا حسب اپنا آپ گمان نسب نہیں کر اپنا سکتے کہ آپ منصب کو اس کا نتیجہ اس کا رزلٹ سارا کیا کچھ ملے. ناک ہے اس کے لیے گمان نہیں کر سکتے اور پھر آپ سوچ نہیں سکتے پیشانی اور اسی اس پیشانی کی پہ خیریں تاج آپ کو کیا سجدے ملیں گی اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. اسی پیشانی میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لیں. جس میں ناک بھی اگر صبح رگڑتا شام ہے پڑھ لیں اور تاثیر پیشانی بڑھ بھی جائے. زمین پہ اور ٹکا ہاں دیتا ہے ایک چیز رگڑ اور بھی دیتا عرض ہے کروں گا کہ مولا اس شہادت میری حسین آخر کی یہی نسبت سے عزت تھی قافلہ جو حسین تیری کی خاطر برکات کی قربان نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی. مسائل جلد حل ہوں مشکلیں دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے ترقیاں اور کامیابیاں اور پھر جب بڑھ چڑھ کسی پہ غصہ آتا تھا ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے اعظم خان صاحب جو اور اللہ کے خزانے بھرے جوہری ہوئے تھے ہیں. ہیرے جواہرات ہستیوں خزانوں نے کو وہ زندگی کا سفر باریک سکھایا تھے جوہری تھے عاشورہ کا ڈھل بہت جانا کائنات سغرا کا وہ مر جانا سوچیں، اصغر کے جوہری سینے کی میں نظر برچھی کا کتنی اتر باریک جانا یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ میں سبق اپنے دے والد کے صاحب انہوں نے رحمۃ اللہ کے ساتھ تو جڑنا سکھایا خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا. اللہ کے ساتھ قلعے جڑنا کے نواب بہاول پور آئے اچانک آتے تھے اور وہ ایک خزانے کا پیغام دے دورہ کر کیا. گئے ہیں کہ خیال کرنا خزانے میں سے ایک گردش چیز پوچھی، ایام یہ جو کون سا بھی آئے پتھر ہے، عروج یہ ہو کون سا یا پتھر زوال ہے، یہ کون سا ہیرا ہے، یہ کون سے موسم جواہرات. موافق ہو یا نہ موافق کیونکہ ہو اسٹیٹ بہاولپور زندگی کے سفر میں وہ اسٹیٹ ہے اللہ جو کو سب نہیں سے چھوڑنا مہنگی اسٹیٹ تھی اور اس کے راستے اور نہیں چھوڑنا پاکستان میں سب اور سے اس کی پہلی سچی تنخواہ راہیں نواب نہیں بہاولپور چھوڑنا نے دی تھی اور وہ سچی منزل قائد نہیں اعظم کو چھوڑنا. گاڑیاں جو ملی نواب بہاولپور روایات نے میں دی آتا تھی ہے گاڑیاں کہ جس دن جو واقعہ نواب کربلا ہوا ہے بہاولپور اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی تو حضرت اسٹیٹ امام حسین. بہاولپور مہنگی اسٹیٹ 3 گھنٹے دعا نواب بہاولپور نے کس سے مانگی کس سے مانگا پتا تھا ہر ہیرے کس کا کو ہر چاہا جواہر کا ہر موتی کا ہر لال کا مانگنا ہے رونا خوب ہے جانتا تھا گڑ گڑانا ہے. ان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ایک نفل بتاتا ہوں لہجے میں
اور وہ نواب بہت کا کمال اصول کا نفل ہیں. بات کرتے یہ ہوئے نفل پڑھنے ہیں 9 نواب محرم کے کی چہرے پہ نہ شام دیکھیں. کو، انہوں اور نے پھر دیکھا. پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام. نواب نے دھن کے رکھ دیا 9 محرم کی شام کو، مغرب مارا. کے بعد رات تک پھر جب وہ آپ کو ککے مارتے سہولت، پاؤں سے اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد جب رات مار کھا تک لی جب آپ کو سہولت. تو ایسے کر 2 کے رکعت ایسے نماز ہاتھ کر نفل کے جس کی اور پہلی سر جھکا رکعت میں کے کہنے سورۃ لگے, "His الکافرون Highness 11 دفعہ میرے اور عظیم دوسری رکعت قابل میں احترام." سورۃ اخلاص اب 11 یہ سر اس قابل یہ نہیں آپ نے ہے کہ پڑھنا یہ کہیں جا سکے, اور پھر اس کے تلوار بعد لے کے اس کو اٹھا. ایک لفظ پڑھنا ہے یا اور اگلا شہید، جو بات کہی نا, یا بات شہید، بڑی اچھی یہ ہے. 313 بار پڑھنا ہے اور کہنے لگے, گڑ گڑا کے پڑھنا. نواب صاحب اور آپ کے اب تک پاس جتنے عزت بھی کے کوٹھے شہید بھرے ہوئے ہیں, اللہ کی میرے محبت پاس یہ میں، چٹکی انبیاء تھی وہی چلی گئی. جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، کوٹھے اور یعنی کمرے, اہل گودام, البیت آپ کے اصحاب پاس رسول عزت کے گودام بھرے ہوئے ہیں. نواب ہیں, اور خاص طور پہ قافلہ حسین، پہلے ان ہی کی ہماری شہادتوں کون سی عزت اور تھی اللہ پیش کے ہاں ان یار, کی مقبولیت، شب بھر کی منتوں نے محبوبیت گوا دی رہی صحیح. اور اللہ کے ہاں ان کی میرے مقبولیت پاس یہ کو چٹکی سی سامنے رکھ عزت کے تھی اور وہ اپنے بھی چلی مسائل گئی. کا اب تصور یہ کرتے اس سر اس قابل نہیں ہے کہ زمانے یہ کو میں نفل دکھا ان سکوں. لوگوں کے لیے ہیں، تلوار سے یہ اس کو نفل تن جدا ان کر لوگوں لیں. کے لیے ہیں جو نواب کسی کی محبت ایسی کی بیماری سینے سے میں لگایا, مبتلا آنسو ہیں گرے, جس اور کا تعلق جواہرات خون سے چولیاں ہے، بھری. دل سے ہے، جگر سے ہے، ان مولا, 3 چیزوں سے. یہ آخری میرا جگر نام کی پڑھیے بیماریوں میں نشانی سارا ہے. یہ میری ہیپیٹائٹس آ عزت جاتا ہے، سارا میرے پاس یرقان آ عزت کی جاتا چٹکی ہے، ہے. مولا تیرے سارا پاس خون عزت کی کے کمی، کوٹھے خون بھرے کا ہوئے ہیں. بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں ان سارے العزت وساوس، للہ ساری وللرسول. ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، اللهم انك سارا مليك ذہنی مقتدر کھچاؤ، ما تناؤ، تشاء دباؤ، من امر يكون. اور مولا ساری سارا نیند کی اقتدار کمی تیرے پاس, اور دل سارا گھٹا رہنا، ملک ہر تیرے وقت پاس, پریشان ساری رہنا، حکومتیں تیرے یا پاس. پھر دل کی بیماریوں میں مولا ہائی میرے بلڈ پاس پریشر ہے، آخری یہی اور نام پھر کا اس کے اور یہ علاوہ دل نشانی کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ جس کی ڈلنے کی خاطر بڑے ضرورت ہے، بڑے بائی ختم ہو پاس جاتے کی ہیں. ضرورت ہے، اس فلاں عزت فلاں، اور آنش یہ ساری شان دل کی کی بیماریاں، خاطر اور جس کی خاطر خون کی بڑے بیماریاں، فیصلے ہو جاتے ہیں. خون کی بیماریوں مولا میں یہ آخری جلدی چیز بیماریاں، میرے اسکن پاس کی تھی. بیماریاں، یہ خون میں نے گاڑھا آج ہے، تیری کولیسٹرول خاطر ہے، لوٹا. یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے, میں اٹھ سمجھتا مانگ ہوں کیا کہ مانگتا ہے, جسم تو کی مانگے, بیماریاں ہی یہی ہیں اللہم جتنے میں نے اغفر تذکرے کیے ہیں. لی وارحمنی یا شہید ہو، یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 میں نے کل آپ کو سال کھڑے میں ہو 2 کے دن فرشی میں سلام کہا اولیاء تھا. سے یہ بات بادشاہوں ثابت کے ہے. ہاں جاتے تھے جو تو عمل اسے بتاتا ہوں فرشی میرے سلام کہتے عمل کے ساتھ سند فرشی ہوتی سلام چک کے ہے، حوالے کھڑے ہوتے ہیں. رکوع کوشش کی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر رکوع کی عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، ایک حوالے حالت یہ ہے کہ بندے کی بغیر حوالوں کے سارا نہیں. جسم تو یہ سجدے میں بڑی بڑی چلا اولیاء ہستیوں سے ثابت اور سجدہ ہے، اور سے صدیوں ایک سے ذات یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اللہ. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز مولا میری رزلٹ، ساری عزتیں، نتیجے، سارا خیریاں اور وقار، برکتیں ساری شان و شوکت، بس صرف 2 دن کا ساری عمل ہے، طاقتیں، اور میرا تو ساری مشورہ ہے اس عمل کو قوتیں، پھیلائیں. ساری جلال، 2 نفل، سارا جمال، میری چراہٹیں، پہلی رکعت میں سورۃ میری کافرون، دوسری میں نمبرداریاں، اخلاص، میرے عہدے، میرے سلام کے بعد پروٹوکول، اول آخر 3 دفعہ کچھ. درود شریف اور اور آج میں 313 سب کچھ دفعہ تیری یا شہید. خاطر، اب تیرے میری طرف لیے توجہ سے دیکھیں اپنا کہ یا ناک، شہید اپنی پڑھنا پیشانی، کیسے ہے. اپنا تخت، اپنا ہر تاج دانے اٹھا کے اوپر قدموں ڈوب میں کے ڈال دیا. پڑھنا ہے، گڑ اس گڑا لیے کے فرمایا پڑھنا جب ہے یا بندہ شہید. سجدہ کرتا ہے ایسے اور ہے جیسے انبیاء اللہ کی کے قدموں میں شہادت، گرا سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادت ہے، اور آخری جتنے حالت غزوات انسان ہوئے کی عاجزی کی، ان سب کے کی ساری شہادت ہے، اور آل وجدان رسول کی کی، شہادت ہے. اور اس کے آخری بعد جو جتنے بھی حالت ہے اولیاء، انسان کی عاجزی صلحاء کی، وہ اور جتنے سجدہ بھی ہے. اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، اپنا ان سب کی شہادت کچھ ہے. فرمایا اپنا قیامت سب کا دن کچھ. ہوگا، شہید کے ہاتھ بلکہ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے تاج خون سجدہ ٹپک نہیں رہا کرنے ہوگا، دیتا. اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو تاج کیا ہوتا ہے لایا؟ بادشاہوں کا تو وہ سونے سر اور کی اوپر جو ہیروں سے زبان ہوگی مرصع ہوتا ہے. وہ بولے گی کبھی کہ اللہ تاج سے یہ سجدہ قربانی نہیں لایا ہوتا. ہوں، اور ہمیں تیری جب راہ کے اوپر تاج اتار کے اور تیرے سجدہ راستوں کیا میں جاتا ہے. میری اس لیے زندگی ہر میں حاجی کو سب سے حالت قیمتی احرام میں چیز ننگے میری سر رکھا جان جاتا تھی، ہے. میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے یہاں فرشتوں بادشاہ آئیں گے، کیا تم گواہ تو ہو؟ بادشاہ تو تاج اوڑھ میں لیں گے. ہاں یا اللہ ہم کیا گواہ سر ہیں. پہ تاج رکھ اور کے میں پھریں تم گے سچ اور کہتے ہو، احرام بھی باندھ کے پھریں لے گے. جاؤ اور جنت کے سارے دروازے ہاں، پکاریں پھر گے، اچھا یہ بادشاہ آپ ہے. ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پھر اللہ پاس نے آئیں. کہنا اور فرمایا وہ ہر مہکتے حاجی کے لیے چہکتے جوتی اتار دی جنت میں جاتی ہے داخل ہوں گے. کہ حسن نفس شہداء کی اللہ کے ہاں اور وقار کا شوز جوتا شہداء کی قیمت اور ہے. سر تو کا آپ جب تاج یہ عمل اتار کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت اچھا انگیز برکتیں آئیں گے ان تو کی شاہی ملیں گی، لباس پہن کے آئیں گے، سعادتیں یہ بھی مل اتار جائیں دو. اور میں آج بعض میری شہداء محفل میں ایسے آئے ہیں ہو، میرے پاس آئے ہو،
جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے. سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا. حاجی سفارش کرے گا، جو جوتا حدیث حاجی میں کو آتا ہے، پہنایا مفہوم جاتا ہے. ہے بس وہ یہی ہے کہ 2-4 دن چل حافظ جائے. قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا. یہ آقا کا حالت فرمان ہے صلی اللہ قبر میں علیہ جانے والی وسلم ہے. کا. جب بندہ اور اپنا شہید سارا سفارش کرے تن من دھن
اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے. سجدوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. جب اللہ کے حبیب سجدے میں ہوں گے ضرور کیجیے گا قیامت کے اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیں. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ٹیکسی نہیں مل رہی گاڑی نہیں مل رہی جہاز نہیں مل رہا اور آپ بے چین ہیں آپ کو سخت بھوک لگی ہے سخت بے چین ہے اس وقت صبر کریں دل میں دعا مانگیں قبول نہیں ہو رہی. سوچیں دینے والے کی کمی نہیں میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں جو مانگتا ہے قبول ہوتا ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت ہمارا ملک اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے شاید وہ خود خدا بننا چاہتا ہے. میں یہ کہاں سمجھ سکتا ہوں اللہ اللہ ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہم اغفر لی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی جماعت کھڑی ہوئی اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ پڑھیں دل ہی دل میں مانگے دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن عمل بھی بتاؤ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ٹیکسی نہیں مل رہی گاڑی نہیں مل رہی جہاز نہیں مل رہا اور آپ بے چین ہیں آپ کو سخت بھوک لگی ہے سخت بے چین ہے تو اس وقت صبر کریں دل میں دعا مانگیں قبول ہوتی ہے کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی سوچیں دینے والے کی کمی نہیں میرے لینے میں کمی ہے میری کہاں کمی ہے. کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بددعا ہے کسی کی تکلیف ہے کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا میرے حضور فرماتے تھے میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی اے اللہ میری پہلی زندگی اللہ کیا پتہ میری دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا تنگ کیا مال کھایا اس کا رزق کھایا اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں ساری توبہ کرتا ہوں سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دے. ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ کی رات 15 شعبان معظم ہے وہ آ رہی ہے اور شخص جو اس رات گریہزاری کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں ایک میں ساتھ یہ بھی جمع دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے ڈوب کے پڑھے پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے پھر دعا مانگتا رہے پھر 27 بار پڑھے کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا. مولا یہ سر یہ گردن یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے میرے حضور کا فرمان ہے
کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے اور مستجاب دعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس قریب سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے 3 پارے روزانہ